ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب، حدیث شریف کے مطابق قطع رحمی وہ گناہ ہے جس کی سزا بندہ آخرت میں تو پاتا ہی پاتا ہے، دنیا میں بھی وہ اپنے کیے کا پھل پاتا ہے۔ جاننا چاہوں گا کہ قطع رحمی کرنے والا دنیا میں اپنے مکروہ فعل کا پھل کس صورت میں پاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فرق بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی وبا ہے قطع رحمی کی، اس پر آپ نے مجھے اظہار خیال کی دعوت دی ہے۔ اصل میں رحم سے مراد ماں کے پیٹ کا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے، اور اسی لیے جو بچے اس جگہ میں پرورش پاتے ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اسی سے رشتہ داریاں بنتی ہیں۔ تو قطع رحمی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا، رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا۔ اب جو شخص ایسا کرتا ہے یقیناً اس کی سزا قیامت والے دن تو اسے ملے گی۔ بے شک دنیا کے اندر اس لیے ملتی ہے کہ آپ جب اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہوتے ہیں، ان سے دوریاں اختیار کرتے ہیں، ان کو اپنے ہاں نہیں بلاتے، ان کے ہاں نہیں جاتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، غرور و تکبر کرتے ہیں، تو آپ تنہا رہ جاتے ہیں۔ آپ کسی کی مشکل میں شامل نہیں ہوتے تو وہ بھی بالآخر آپ کی مشکل میں شامل نہیں ہوگا۔ بے شک آپ کسی کی پریشانی کو دور نہیں کریں گے تو وہ بھی آپ کی پریشانی کے وقت نہیں آئے گا، مشکل کو دور نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ انسان تنہا ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی کوئی دوست اور مددگار دنیا کے اندر نہیں ہوتا، اس کا بھی حامی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا آہستہ آہستہ تنہا ہو جاتا ہے، وہ بے آسر ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ دوسروں کی خوشیوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، جو خوشیاں بانٹتے ہیں، جو رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، جو رشتہ داروں کو قریب کرتے ہیں، وہ عارض دل عزیز ہوتے ہیں۔ بے شک ہر کوئی ان کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، انہیں نہ تنہائی میسر ہوتی ہے، پریشانی کے وقت لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ایک اپنی بن جاتی ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ لوگ جو ہے ہمیشہ تنہا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں مہمان آتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حالانکہ ایسا دور تھا کہ ہم لوگ مہمانوں کا راستہ دیکھا کرتے تھے، اور خوشی ہوتی تھی کہ کب ہمارے گھر کوئی مہمان آئے گا، تو مہمانوں کے آنے پہ خوشی ہوتی تھی۔ تو آج جو ہے مہمانوں کے آنے پہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ بھی تو کسی کے پاس جائیں گے تو اسے بھی تو تکلیف ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ نہ آپ کسی کے پاس جائیں گے، نہ آپ کے پاس کوئی آئے گا، تو انسان تنہا ہوتا جائے گا، وہ معاشرے سے کٹتا جائے گا، اور اس طریقے کے ساتھ پھر وہ نفسیاتی بیماریوں کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گا، تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر ایسے شخص کو سزا ہے جو کہ قطع رحمی کرتا ہے، قطع تلقی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا بلکہ رشتوں کو توڑتا ہے۔ پھر معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہ فرائض منصبی اپنے اوپر خود ہی نافذ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو درمیان جدائیاں پیدا کریں، ایک ہی بات دوسرے سے کرتے ہیں، دوسرے کی بات دوسرے سے کرتے ہیں، اور اس طریقے کے ساتھ لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اب برائیاں بیان کرتے کرتے وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ خود محفوظ ہوں گے؟ خود محفوظ نہیں ہوتے، کسی وقت ان کی ان سازش کا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ ایسا ہی تو جب بانڈا پھوٹے گا تو وہ لوگ جن کو انہوں نے آپس میں لڑایا ہے، جن کو دور کیا ہے، تو ان کے دلوں میں بھی اس کی نفرت پیدا ہوگی کہ اس بندے نے کیوں ہمارے درمیان یہ نفرتیں پیدا کی اور ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا ہے۔ بالکل تو اس طریقے کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا شخص قیامت کے اندر تو سزا پاتا ہی پاتا ہے، دنیا کے اندر بھی وہ جو ہے لوگوں کی نفرت کا نشانہ ہوتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ تنہا ہو جاتا ہے، اور اس دنیا کے اندر یہ ساری سزائیں ملتی ہیں۔ بالکل۔ آپ کی طرف آتا ہوں، اسی کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا آپ، اور رہنمائی فرمائیے گا کہ قطع تعلقی اور قطع رحمی جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر رچ بس گئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق منقطع کر کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں فرق بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں یہ بڑا اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں اور ہمیں مدعو کیا ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈال دی ہے۔ تو جو بندہ قطع تعلقی کرتا ہے، ایک تو وہ رب کے قرآن کا جو ہے نا وہ نافرمان ہے، بے شک،
اور پھر نبی کے فرمان کا بھی نافرمان ہے، بے شک کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں واضح طور پر اعلان فرمایا یا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رحمی کرو۔ اب جب قرآن یہ رب کا آرڈر ہے، رب کا حکم ہے کہ تم بھائیوں کے درمیان صلح رحمی کرو اور بھائیوں کو آپس میں جوڑو، تو اب اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ رب کا حکم ہے کہ دو بھائیوں کو آپس میں جوڑیں اور وہ توڑنے میں لگا ہوا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا نافرمان کون ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہ توڑنے میں لگا ہوا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صل من قطعک، یعنی تو اس سے ناتا جوڑ جو تجھ سے ناتا توڑتا ہے، یعنی جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز جو روزے، زکوٰۃ اور نماز سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر بہترین چیز یہ ہے کہ جو دو بھائیوں کے درمیان میں ناراضگی ہے ان کو جوڑنا جو ہے نا وہ اس سے بھی بہترین کام ہے۔ تو اس لیے اب جو بندہ یعنی جس چیز کا قرآن نے بھی جوڑنے کا حکم دیا ہے، نبی کے فرمان نے بھی جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بندہ رات دن جیسا کہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کا یہ مشغلہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا کیسے ہے کہ جب بندے کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، بے شک جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس پہ آپ نے پروگرام کیا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ اگر بندے کے دل میں حسد آ جائے اور غرور آ جائے اور کینہ اور بغض آ جائے، جب اس کا دل صاف نہیں ہوتا نا تو پھر وہ قطع تعلقی پر اتر آتا ہے، اور پھر اس کا سب سے بڑا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ مالی طور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے نا وہ تنگ کر دیتا ہے، اس کے اوپر مال کو بھی تنگ کر دیا جاتا ہے، پھر یہاں تک کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا ہے تفصیل کے ساتھ کہ وہ تنے تنہا رہ جاتا ہے اور زندگی بھی اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اس لحاظ سے یعنی اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے جب بندہ، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو ذکر سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اس کے دل میں سکون کیسے آئے گا؟ یعنی دوسروں کو آپ نقصان دے کر، دوسروں کو پریشان کر کے خود کبھی بھی آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے اور جو لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا ہے وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ چغل خور جو ہے وہ بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور ہمیشہ لوگوں کے درمیان میں دوریاں پیدا کرنے والا وہ چغل خوری ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا مذموم عمل ہے کہ معاشرے میں کوئی بندہ بھی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور یعنی جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور لوگوں جہاں اب وہ دیکھتا ہے کہ دو بندے، دو بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا ان کا پہلو ملے، ایسا کمزور پہلو ملے جس کی وجہ سے میں ان دونوں کو دور کر دوں۔ تو یہ کتنا مذموم عمل ہے، اور رب کی بارگاہ میں بھی مردود ہے اور رب کے حبیب کی بارگاہ میں بھی وہ مردود ہے، اور پھر رب کی مخلوق کی نظر میں بھی وہ بندہ مردود ہو جاتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں بھی اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آخرت میں جنت تو اس کے لیے ہے ہی بند ہے، وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے قطع تعلق ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ غلط عمل ہے، غلط فعل ہے۔ دو بھائی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، آپس میں جب آپ لوگوں کے معاملات، دنیاوی معاملات کے اوپر آ کر آپ کی لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو نپٹانے کی کوشش کریں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ حقوق بھی حقوق العباد سے ہی جا کر ملتے ہیں۔ اور ہم اپنی پہلے کی ٹرانسمیشن میں حقوق العباد کی ایک پوری ٹرانسمیشن کر کے آپ کی رہنمائی کر چکے ہیں کہ حقوق العباد کا حساب بار بار ہونا ہے اور ہر جگہ پر ہونا ہے۔ جب آپ اس دنیا فانی میں رہیں گے تب بھی حقوق العباد کا حساب ہونا ہے اور آپ نے حساب دینا ہے، اور جب اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے تو پھر بھی حقوق العباد کا حساب ہونا ہے۔ تو تب بندے کے اوپر حق برتر ہو جائے گا، وہاں پر اللہ اپنے حقوق کی بات نہیں کرے گا، اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ کے صفات کے اندر رحمان رحیمی ہے۔ لیکن جب حقوق العباد کی بات ہوگی تو وہاں پر آپ کو کڑے احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنی لڑائیاں، جھگڑے، آپس کے جو نفرتیں ہیں ان کو دور کر کے آگے بڑھیں،
ان کو دلوں کے اندر نہ رکھیں. کدورتیں دلوں کے اندر رہتی ہیں تو یہ نفرتیں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں. جب ہم اپنا دل صاف کریں گے, اپنے دل کو پاک کریں گے, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے مانی نہیں رکھیں گی. آپ کی طرف آتا ہوں مفتی صاحب. حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بول چال نہ رکھے. تو آج کل کے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے عزیز و اقربا, اپنے بھائیوں کے جنازے تک چھوڑ دیتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں. جی, یہ بھی قطع تلقی قطع رحمی ہی کا زمرے میں آتا ہے کہ انسان دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک اس کے لیے جائز نہیں ہے, یعنی اس سے اوپر وہ نہیں کر سکتا ہے. بنیادی طور پر مقصد اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ کسی صورت کے اندر بھی اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر فرض مال آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر لی ہے تو اسلام کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو معاف فرما دیں یا اس کی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر لیں. عام طور پر ناراضگیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ غلط فہمی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں جی, اس لیے میں اس سے نہیں بولتا, ہم دوسرے سے جا کر پوچھتے ہیں تو وہ بھی بتاتا ہے جی یہ زیادتیاں کی ہیں. اب دونوں اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ غلط فہمیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو پھر لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے چاہیے کہ خود تو چاہیے کہ وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ پہل کر لے, راضی ہونے میں پہل کر لے. جب وہ پہل کرے گا تو اس کو اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا, اور وہ یعنی بڑے پن میں بھی شامل ہوتا ہے پہل کرنا. بے شک. میں اس کی ایک اور آسان سے ایک مثال دوں. نبی کریم علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت خوبصورت حدیث شریف بیان فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ اگر روزے میں ہو آپ اور کوئی شخص آپ کو گالی دے یا آپ سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو تم اسے کہہ دو کہ جواب نہ دو بلکہ تم کہو میں روزے میں ہوں. اب جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں روزے میں ہوں تو وہ سوچے گا کہ بھائی میں روزے میں ہو کر اس کو گالیاں دیتا ہوں, اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں, اور روزے میں ہو کر مجھے کچھ بھی نہیں کہتا. یقیناً وہ اگلا آدمی پانی ہو جائے گا اور وہ جو ہے اس کو شرمندہ ہوگا اور اس سے معافی بھی مانگے گا. اسی طرح اگر میرے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرتا ہے, تو آپ بجائے ناراض ہونے کے آپ خود اس کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کر کہیں بھائی آپ مجھ سے ناراض ہیں, کس وجہ سے ناراض ہیں, کیا بات ہے. تو وہ جب گلہ شکوہ کرے گا تو آپ اس کے گلے شکوے کو دور کر لیں تو یہ ناراضگیاں جو ہے ختم ہوں گی. اور ہمیشہ یاد رکھنا, سلام کرنے میں بھی پہل کرنے والے کو اجر ملتا ہے, صلح کرنے والے میں بھی اجر پہل کرنے والے کو ملتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ جو مسئلہ بنتا ہے کہ ہر بندہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو دونوں انا پرست ہوتے ہیں. انا کی وجہ سے میں کیوں پہل کروں جی. اب بڑا بھائی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں, یہ مجھ سے چھوٹا ہے, معافی تو اس کو مانگنی چاہیے. اچھا چھوٹا بھائی ہے وہ کہے گا بڑے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, معافی اس کو مانگنی چاہیے. زیادتی بھی یہ کرے اور معافی بھی ہم مانگیں. اب اگر اس میں وہ بندہ جو پہل کر لے, خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, وہ پہل کر کے جب معافی مانگتا ہے تو یہ خود بخود بڑا بن جاتا ہے. اور جو معافی نہیں مانگتا, جو آکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے, جو اناپرست ہوتا ہے, وہ خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس طرح پہل کرنے والے کو اللہ اجر بھی دیتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے. ایسا شخص ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے, وہ مجھے مکمل تو یاد نہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 2 شخصوں کے بارے میں فرمایا ہے, کامیابی کی ضمانت دی ہے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو حق ہونے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے, اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے اور جھک جاتا ہے, اور جو جھکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے. بے شک. جو جھکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جھکنا اور عاجزی تو اللہ کو ویسے ہی بڑی پسند ہے. اور جو جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے. ذلیل ہمیشہ آکڑنے والا ہوتا ہے, غرور و تکبر کرنے والا ہوتا ہے. اور جو رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے جھکتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ ہمیشہ کامیاب اور کامیاب. بے شک. ناظرین, معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے. معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی بڑا پسند کرتا ہے.
اور جب دنیا کے اندر ہمارے کسی بھائی سے، ہمارے کسی عزیز و اقارب میں سے، کسی جاننے والے میں سے، کسی پڑوسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو معاف کرنے میں پہل کریں۔ یہاں پر ہمارے معاشرے کا ایک المی ہے کہ ہمارے عزیز و اقربا سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور وہ معافی مانگنے کے لیے بھی آ گئے ہیں، تو ہم اپنی انا کے اندر، ہم اپنی اکڑ کے اندر اس کو معاف نہیں کرتے۔ حالانکہ معاف کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ یہاں پر علامہ مولانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت گھٹتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے عزت وہ لے لینا۔ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت گھٹ رہی ہے تو معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، معاف کرنے سے آپ کی عزت بڑھتی ہے، یہاں پر بھی بڑھتی ہے، اور اللہ رب العزت کے آگے بھی آپ کا مقام بلند ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے ڈھیروں گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے، آپ اپنے ڈھیروں گناہ لے کر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کی طرف دیکھ کر نہیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کر آپ سے معاملہ کرتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ آپ کی طرف آ گیا اور اس نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی، تو آپ کو چاہیے کہ وہ غلط ہے یا نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے یا اس کی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو نہ صرف معاف کریں، گلے لگائیں، بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اگنور کر کے آگے بڑھیں۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ آپ اگر اس کی غلطی کو لے کر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے اور اس بات کو بڑھائیں گے تو اس بات کا مقصد نہیں ہوگا اور وہ بات بے معنی ہو جائے گی۔ اسی کے اوپر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا۔ بالکل، مفتی صاحب نے یہ بڑا زبردست بیان کیا کہ غلط فہمیوں سے جو ہے نا وہ اکثر قطع تعلق کی سامنے آتی ہے، اور قرآن مجید نے بھی واضح طور پر اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ بے شک۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، یعنی اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک۔ کیونکہ تم جو گمان سوچتے ہو ان میں سے جو نا اکثر گمان جو آپ کے ہوتے ہیں نا وہ گناہ ہوتے ہیں، بالکل۔ ان سے بچو۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاس بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنی جگہ پہ بیٹھ کر دوسرے کے متعلق رائے قائم کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہی آپ مثال لے لیں کہ آپ کے قریبی دوست ہے، اور اگر آپ نے اس کی افطاری کا اہتمام کیا اور اسے بلایا ہے، اور وہ آپ کے پاس افطاری پہ آنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، وہ پہنچ نہیں سکا، تو آپ نے آنے سے پہلے بھائی اس نے عین ٹائم پہ یہ میرے پاس پہنچا نہیں ہے، آئندہ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یعنی آپ 100 رائے قائم کر لیتے ہیں اور کیا سے کیا کچھ اس کو نہیں کہتے بھائی میرے سارے لوگ پہنچ آئے ہیں اور فلاں بندہ نہیں آیا ہے، میں اس کو نہیں معاف کروں گا، یہ لازمی اس کے دل میں کچھ بات ہے۔ اب آپ بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے بھی کر دیں گے، دوستوں کے سامنے بھی کر دیں گے۔ اب اگر کل آنے والا وہ بتائے گا بھائی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکا ہوں، پھر آپ کو شرمندگی کرنی کا سامنا تو اس حوالے سے یعنی فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، تو اگر آپ کے پاس پہنچ نہیں سکتا تو آپ کم از کم 160 ایسی آراء قائم کریں جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے۔ یعنی فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، نہ کہ آپ فوراً ہی اس کے اوپر حکم لگا دیں اور گمان قائم کر لیں، بدگمانی کر لیں۔ تو بدگمانی سے اگر ہم بچیں گے، یعنی ہم یہ سوچیں کہ مومن کے لیے ایک آئینہ ہے، وہ میرے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتا۔ اگر کوئی بندہ درمیان میں آ کر بتاتا بھی ہے کہ فلاں بندے سے، تو اس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بندہ خبر دیتا ہے تو اس کی پہلے خوب تحقیق کر لو، اس کی یعنی وضاحت کر لو، اس سے پہلے اس پہ حکم نہ لگاؤ۔ ایک بندہ اگر آپ کو خبر پہنچ دی ہے کہ فلاں بندے نے میرے بارے میں یہ کہا ہے یا اس نے ایسا کیا ہے، تو آپ فوراً حکم کیوں لگاتے ہو؟ پہلے اس سے پوچھ لو بھائی آپ کو میرے سے کچھ تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، میں نے ایسی بات سنی۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں ہے تو کشادگی کے ساتھ اس سے ملنا، کیونکہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے دیکھیے وہ بہت سارے یعنی نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، بے شک۔ پھر وہ مل بھی نہیں سکتا ہے۔ مہمانوں کی قدر کرنا یہ عظیم عمل ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمانوں کی قدر کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر جب آپ قطع تعلقی پہ آئیں گے، قطع رحمی پہ آئیں گے، تو پھر آپ کے پاس مہمان نہیں آئیں گے، نہ آپ کسی کے پاس جا سکیں گے، اور نہیں تو اور دعوت دینا بھی نبی کی سنت ہے، دعوت قبول کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ تو بہت ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو محروم کر لیں گے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ جیسا کہ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی فضیلت بتانے کے لیے باہر آئے، تو باہر 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ اگر یہ بندے جھگڑ نہ رہے ہوتے تو میں آپ کو لیلۃ القدر کی وہ جو فضیلت ہے وہ آپ کو بیان کر دیتا. تو قطع تعلق کی وجہ سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اور لڑائیوں کی وجہ سے پھر جنگ کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے قوم قبیلہ وہ پستی کی طرف جاتا ہے, بلندی کی طرف نہیں جاتا ہے. گویا کہ جو لوگ قطع تعلق کی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یعنی بعض لوگ اپنے پیسے کی وجہ سے بھی بھائی میں بڑا ہوں تو چھوٹے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ قطع تعلقی رکھ لو اور کوئی پیسے والا ہے تو قطع تعلقی کا یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا جو تجھ سے ناتا توڑے اس سے جوڑو. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ سے مل رہا ہے تو بعض اوقات ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک بندہ کہتا ہے بھائی یہ مجھ سے نہیں ملتا تو میں کیوں ملوں بھائی. ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تجھ سے دور بھاگے یعنی جو تجھ سے ناتا توڑے اس سے جوڑنے کا حکم دیا ہے نا. اب جو بندہ آپ سے مل رہا ہے مسکرا کر مل رہا ہے اس سے ملنا یہ تو کوئی اتنا کمال نہیں ہے, بلکہ کمال تو یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کو گالی دیتا ہے آپ اسے مسکرا کر آگے سے ہنس کر آگے ٹال دیں, اس کو دعا دے دیں. تو یہ نبی کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو تجھ سے ناتا توڑے اس سے جوڑو, جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدہ عمل فرمایا ہے. تو اس طرح اگر جو بندہ قطع تعلقی کو چھوڑ دے گا تو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک اچھا انسان قرار پائے گا, اور اگر جو نہیں چھوڑے گا تو اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. بے شک. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. یہاں پر چلتے ہیں بریک کی جانب.